السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، کل سے سب یہ سوچ رہے ہیں کہ مفاہمت کے بادشاہ سابق صدر آصف علی زرداری کو اچانک ہوا کیا ہے جو وہ ایک دم سے اتنا اگریسو ان کا لہجہ ہو گیا ہے، سخت بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں. 2015 میں بھی سابق صدر نے جارحانہ ایک بیان دیا تھا جس کے بعد وہ 1.5 سال کے لیے ملک سے چلے گئے تھے. اس کے بعد واپس آئے تھے. اس وقت انہوں نے کہا کیا تھا، ذرا یہ سنیے. ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. آپ نے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے. ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے تو ہمیں مت تنگ کرو. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سینٹ بجا دیں گے. ٹھیک 3 سال کے بعد کل بھی انہوں نے ایک جارحانہ انداز اپنایا اور آج بھی انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، آج بھی بڑی تنقید کی. ذرا یہ بھی سن لیجئے. یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بہرے گونگے اندھے لوگوں کے لیے میں آپ سے خطاب ہوتے ہوئے ان سے خطاب کرتا ہوں. جس کا ٹینیور، جس کی نوکری 3 سال کی ہو، اس کو میری قوم کے فیصلے کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ حق صرف پارلیمنٹ کو ہے، یہ اور کسی کو حق نہیں ہے کہ کبھی کہاں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کہاں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ نہیں صحیح ہے، وہ نہیں صحیح ہے. بھئی آپ کا واسطہ کیا ہے؟ 9 لاکھ کیس پھنسے ہوئے ہیں پورے جوڈیشل سسٹم میں. آپ وہ کام تو کریں. عوام کا ساتھ رہا تو ہم ان سب کو جلدی گھر بھیج کے اور انشاءاللہ ان سے جان چھڑوا کے ہم آپ کو ارلی الیکشن کرا کے اور پاکستان پورے میں پیپلز پارٹی کی وکٹری کرا کے پیپلز پارٹی کی حکومت بنا کے دکھائیں گے. زرداری صاحب کا یہ نیا جارحانہ انداز اینٹ سے اینٹ پارٹ 2 ہے. اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ ان کے اوپر جو جاری کیسز ہیں اس کا پریشر ہے، ان پر غصہ ہے، یا انہیں اپنی جو ممکنہ گرفتاری جو نظر آ رہی ہے اس کا خوف ہے، جس سے پہلے وہ اپنے سیاسی بیانیوں کو عوام میں مقبول کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا آصف علی زرداری صاحب جو ہیں یہ ایک تیر سے 3 شکار کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ زرداری صاحب کی ان اچانک تابڑ توڑ حملوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس ایگریشن کی وجہ کیا ہے؟ کیا زرداری صاحب تمام کشتیاں جلا کر اب میدان میں آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ اس پر پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے آج کا بڑا ہی افسوسناک اہم دن 16 دسمبر جو پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک دن ہے. آج بھی ثانیہ APS کے معصوم اور بہادر شہداء کی یادیں ہم سب کے ساتھ ہیں. APS کے بعد دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے جنگ میں کتنی کامیابیاں حاصل کیں اور مزید ابھی ہمیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے، پروگرام کے دوسرے حصے پر اس پر ڈسکس کریں گے. اور پروگرام کا جو آخری حصہ ہوگا اس میں آج ہم جو ایشو اٹھائیں گے وہ ہے بلوچستان کی تعلیمی حالت کا. بلوچستان کی جو تعلیمی حالت ہے، وہاں کی جو پسماندگی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مالی سال 2017-18 میں 46 ارب روپے کے تعلیمی بجٹ کے باوجود یہ انکشاف ہوا ہے کہ بلوچستان میں جو 1800 اسکول ہیں یہ ابھی تک غیر فعال ہیں، جبکہ پچھلے 4.5 سال سے صوبے میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ العمل ہونے کے باوجود 10 لاکھ کے قریب بچے ابھی بھی اسکول نہیں جاتے. ایسی صورتحال میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں پچھلے دنوں ہم سب نے دیکھا جھل مکسی میں ریلی انجوائے کر رہے تھے. کیا بلوچستان کے پسماندہ ہونے کی اصل وجہ وہاں کے حکمران ہیں، ان کی نااہلی اور غیر سنجیدگی کا کیا یہ نتیجہ ہے؟ ظاہر ہے اگر تعلیم نہیں ہوگی وہاں پر تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ریاست کے خلاف ورغلانا آسان ہوگا، انہیں استعمال کرنا آسان ہوگا. وہاں کے جو حکمران ہیں اس نقطے کو آخر کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ اور جو موجودہ بلوچستان میں تعلیم کے لیے جو موجودہ حکومت ہے اس کی پالیسی کیا ہے اور اب تک کے لیے اقدامات کیا کیے گئے ہیں؟ کیا اس معاملے پر بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی نوٹس لینا پڑے گا؟ اس پر پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے. پروگرام میں کراچی اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کریں ظفر ہلالی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب تجزیہ کار اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور صاحب ہمیں قصور سے جوائن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ APS میں زخمی ہونے والا بچہ بہادر بچہ ملک حسن طاہر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اس واقعے میں 16 دسمبر 2014 کو ان کے بھائی اسامہ طاہر ملک کی شہادت ہوئی تھی، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. وزیر اطلاعات بلوچستان ظہور احمد ولیدی بھی پروگرام کے آخری حصے میں ہمیں جوائن کریں گے. میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. چودھری منظور صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں. چودھری صاحب یہ زرداری صاحب
کل سے تھریٹن کس کو کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب کی جو بڑی جارحانہ اور ایک سٹرکٹ سپیچ تھی، وہ جو بھی میں نے اپنے انٹرو میں سنوایا بھی، 2015 کی وہ سپیچ تھی جس میں انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی. کس کو وہ تھریٹن کر رہے ہیں؟ جو 3 سال کی باتیں کرتے ہیں، 3 سال کی نوکریوں والوں کو جو بات کرتے ہیں، وہ 3 سال پہلے بھی وہ لوگ تھے، 3 سال بعد بھی آج وہ لوگ ہیں. حکومت عمران خان کی بنی ہے، عمران خان کی حکومت بننے کا غصہ جو ہے وہ کس پر نکال رہے ہیں؟ کس کو تھریٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور اس جارحانہ رویے سے وہ کس قسم کا جو اپنا مقصد ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں اتنا جارحانہ رویہ اپنایا ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں سے زرداری صاحب نے؟ کہ آج کا دن بڑا المناک دن ہے. اس دن 2 سانحات ہوئے ہیں. ایک اے پی ایس کا ہے، لیکن ایک اس سے پہلے بھی ہوا تھا 16 دسمبر کو، جب ڈھاکہ کے اندر ہمارے جو ہتھیار ڈالے گئے تھے، اور ایک بہت ہی ذلت امیز دن تھا اس حوالے سے اپنے لیے. میرا خیال ہے دونوں سے اسباق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور دونوں سانحات کو ایک ٹائم پہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پہلے سانحے نے بالکل ملک سادہ توڑ دیا تھا، اور 90,000 ہمارے فوجی جوان جو تھے وہ قیدی بنے تھے، اور ہم نے بالکل پبلک سرنڈر کیا تھا، جو کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسی ہزیمت کسی کو پبلک سرنڈر کی نہیں اٹھانی پڑی. دوسرا واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں ابھی پڑھ رہا تھا، ایک ماں نے کہا کہ کیوں میرے بچے کو بار بار آپ شہید کہہ رہے ہیں؟ میں نے کون سا کسی محاذ جنگ پہ بھیجا تھا؟ میں نے تو اسکول بھیجا تھا. سو ابھی تک جو والدین ہیں، صرف ہم سپرفیشلی ان چیزوں کو لے رہے ہیں، لیکن جو والدین ہیں، جو ان کی شکایات ہیں، جو ان کے شکوے ہیں، وہ ابھی تک دور نہیں ہوئے. اس پہ کمیشن بھی بنا، لیکن کمیشن بھی ابھی تک کوئی نہ اس کی رپورٹ آئی ہے، نہ اس طرح سے کوئی چیز ہمارے سامنے آ سکی ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے ہاں کمیشنز جو ہیں وہ بنتے ہیں، لیکن پھر ان کی رپورٹیں نہیں آتی. تو میرا خیال ہے اس کی رپورٹ بھی آنی چاہیے. دوسرا جو والدین کا یہ شکوہ ہے کہ وہ جس نے اون کیا تھا اس کو اب کسٹڈی میں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سرنڈر کر گیا، اس کو کچھ نہیں کہنا. تو یہ بھی بہت ساری ایسی شکایات ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ جو اے پی ایس کے شہداء ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کے والدین کی شکایات کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے جو پہلا سانحہ تھا اس سے اسباق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے چھوٹی قومیتوں کو، خیر وہ تو بڑی قومیت تھی، یہ پہلا تاریخ کا واقعہ تھا کہ ایک بڑی قومیت شاکی ہے چھوٹی قومیت سے. سو اب بھی ہمیں چھوٹی قومیتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہوگی، اور چھوٹے صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور چھوٹے صوبوں کو حقوق دینے کی بات کرنی چاہیے. یہی باتیں آلموسٹ کی ہیں. زرداری صاحب نے بھی اگر کوئی کسی بات پہ آپ کو اعتراض ہے یا انہوں نے کوئی غلط بات کہی، نہیں غلط بات نہیں، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ دن پہلے 2-4 ہفتے 1 مہینہ پہلے وہ پارلیمنٹ کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کر رہے تھے، اس حکومت کو 5 سال دینے کی بات کر رہے تھے، مفاہمت کی بات کر رہے تھے، اور اب اچانک سے کہتے ہیں کہ میں قبل از وقت انتخابات کروا کے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے. ہم تو اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ اچانک ہوا کیا ہے. نہیں، یہ عمران خان صاحب نے جو بات کہی ارلی الیکشن کی، اس کے بعد پھر باقی لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا. ارلی الیکشن تو عمران خان صاحب نے کہا نا سب سے پہلے کہ ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں، اور یہ کون سا غیر جمہوری عمل ہے ارلی الیکشنز ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بات غلط ہے کہ MQM کو کس نے بنایا تھا؟ سب کو پتا ہے. الطاف حسین کو کس نے کھڑا کے رکھا تھا؟ کس نے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھے رکھا تھا؟ یہ ماضی اچانک کیوں یاد آتا ہے؟ یہ کوئی آج کی باتیں تو نہیں ہے نا، یہ ماضی اچانک یاد آتا ہے. کچھ عرصہ ہوتا ہے زرداری صاحب خاموش رہتے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے چلنے کی باتیں کرتے ہیں، اچانک ماضی بیچ میں آ جاتا ہے. آپ کا سوال مکمل ہو گیا؟ جی پلیز. کچھ عرض کر لوں؟ جی. ہمیں ماضی کبھی بھولتا نہیں ہے، کیونکہ یہ ماضی اتنا تلخ ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی پارٹی کھڑی کر دی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ہوا بنا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. کبھی پریس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک کچھ لوگ باقاعدہ اس ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے مطلب طوفان بدتمیزی اٹھانا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور پھر وہ بعد میں معافیاں مانگتے ہیں تاریخ سے. عباس اطہر صاحب جنہوں نے وہ سرخی گوائی تھی، ادھر تم ادھر ہم، وہ ساری زندگی معافیاں مانگتے رہے، ریکارڈ پہ ہیں. اور پھر باقی لوگ بھی ایسے ہی معافیاں مانگتے رہے. میں کل پرسوں مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے لیے محترم ہے،
انہوں نے کہا کہ ہم نے غلط کیا تھا اس وقت بھٹو صاحب کے خلاف جو باتیں کرتے تھے ان میں سے بہت ساری غلط باتیں تھی جس پہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت غلط کیا. اسی طرح سے ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہمارے ساتھ, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نہیں بھولتے, ہم کیا بھول جائیں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو بھول جائیں, ہم محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کو بھول جائیں, ہم ان سینکڑوں لوگوں کی, ہزاروں لوگوں کے کوڑے بھول جائیں, لاکھوں لوگوں کی جیلیں بھول جائیں, کیا بھول جائیں, کیا کیا بلانے لگے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کو چلنے دیجئے. آپ کا ہر کسی کا ایک محدود ہے, آپ اچھا پروگرام کریں یا برا کریں, آپ ہی اینکر ہیں, آپ نہیں کرنا ہے. آپ آج کوئی غلطی کریں گے تو کل سیکھ جائیں گے. تو میں اگر اٹھ کر کہوں کہ نہیں آپ ادھر آ جائیں, میں نے پروگرام کرنا ہے, آپ سے ٹھیک نہیں ہو رہا, تو یہ نہیں ٹھیک ہے. اس ملک میں لوگوں کو, اداروں کو چلنے دیجئے. جس ادارے کا جو ایمبیٹ, مثلا اب میرے لیے واجب بول احترام ہے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ, 6 ڈویژنس کے اندر پچھلے جو ہے پچھلے 2-3 سالوں سے ہڑتال چل رہی. پہلے 2 دن کی تھی, پھر اس کے بعد اب ڈیرہ غازی خان, ساہیوال, گجرانوالا, سرگودا, فیصل آباد. مطلب کہ بات تو وہی ہے نا کہ اب احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں. مجھے مکمل کرنے دیجیے, 1 منٹ مجھے مکمل. جی 14 ستمبر سے مکمل ہڑتال تھی اور 15 نومبر سے لاک ڈاؤن ہے. 6 ڈویژنس کے اندر کوئی رجسٹری نہیں ہو رہی, کوئی کام نہیں ہو رہا. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ عدلیہ کے کرنے کا کام ہے, یہ چیف جسٹس صاحب کے کرنے کا کام. حکومت نہیں بول رہی, چیف منسٹر نہیں بول رہا, وزیر اعظم نہیں بول رہا. چیف جسٹس صاحب وہ بھی بہت سے کام کر رہے ہیں جو حکومت کے کرنے کے کام تھے, ان کو کرنے چاہیے تھے, وہ تو مجبوری میں وہ بھی کر رہے ہیں جو ان کے کام نہیں تھے کرنے کے. ہلالی صاحب, زرداری صاحب نے ایک اور الزام لگایا جو پہلے بھی یہ بات کی گئی تھی کہ انتخابات شفاف ہوتے تو کپتان جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم نہ ہوتے. یہ انتخابات پورے ملک میں ایک ہی دن ہوئے نا, سندھ میں ان کی گورنمنٹ بنی نا. اگر انتخابات شفاف نہیں تھے تو پھر سندھ میں تو ان کی حکومت بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی شفاف نہیں ہے, تو حکومت کیسے بنا لی پھر ان لوگوں نے؟ ہلالی صاحب نہیں کہا کہ کوئی خلائی مخلوق ہے یا کیا ہے, ہم نے نام لے کر کہا کہ یہ لوگ ہیں جو مداخلت کر رہے ہیں. یہاں پہ ہماری پارٹی کو توڑا گیا, 2002 کے اندر بھی توڑا گیا. ہلالی صاحب کا کامنٹ لینے دیں ذرا. ہلالی صاحب, شازیہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ 1971 کے الیکشن کے علاوہ کوئی الیکشن اس ملک میں فیئر نہیں ہوا ہے, یہ لوگوں کا کہنا ہے اور لوگوں کا انڈرسٹینڈنگ ہے. چلو مان جاتے ہیں یہ لائک دوسرے الیکشنز اتنا فیئر نہیں تھا کہ وہ کہیں کہ یہ 1971 کی طرح فیئر تھا, مگر ایک نتیجہ آیا اور اس نتیجے پہ سب لوگ عمل کر رہے ہیں, زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں. آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ لگتا ہے ایسے کہ تمام کشتیوں نے کو زرداری صاحب نے جلا دیا. نہیں, انہوں نے نہیں جلایا, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کشتی سب جل گئے ہیں, مگر یہ کشتی جل گئے ہیں اور کسی اور نے جلا دیا ہے. اور وہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ, ان کی حرکتیں یا وقت یا کورٹس آج وہ ECL پہ ہیں, وہ جا نہیں سکتے اب جیسے پہلے نکل گئے تھے. دیکھیے زرداری صاحب کا جو کھیل ہے, کھیل ہے, ایک چال ہے, آئی تھنک اٹس ویری انڈرسٹینڈیبل. وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو کیا چاہیے, پیس چاہیے, امن چاہیے. بہت بری طرح کو پاکستان ڈیسپریٹلی نیڈز پیس اور اسٹیبلٹی. اور وہ کہہ رہے سمپل بات کہ یہ چیز جو تم چاہتے ہو, اگر تم میرے خلاف ایکشن لوگے تو پھر تمہیں یہ نہیں ملے گا. تو بہتر ہے کہ میرے سے بات کر لو, مجھے تنگ مت کرو, اور یہ پھر شاید تمہیں مل جائے. اب بات اصل یہ ہے, بالکل, اور بات اصل یہ ہے کہ کیا واقع اگر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, وہ اور ان کے ساتھیوں کو جیل میں آپ چلے جائیں, کیا ہوگا. دیکھیے 2 چیزیں کو ایکسپیرینس پروف کرتا ہے کہ PPP جو ہے اگر یہ ہو جائے, اگر وہ جیل چلے جائیں تو PPP کو کیا ہوگا, اٹ ول سپلٹ, ٹوٹے گا. یہ جو مخدومز ہیں اور مقصیز ہیں اور تالپورس ہیں, یہ نہیں, بس یہ نہیں رہیں گے, ناٹ فار لانگ. اور سندھی جو ہیں مثال کے طور پہ, وہ آپ فارمر کو لے لیں جو 1300 ایکڑ پہ 1300 روپے پہ مونڈ اس کو کہا گیا ہے تم ویٹ بیچ سکتے ہو, وہ 1060 سے زیادہ نہیں مل رہا ہے اس کو. وہ 200 روپیہ کون لیتا ہے, کیسے لیتا ہے, ہمیں پتا ہے. اور اگر
زیادہ گڑبڑ ہوا، سمجھے گڑبڑ ہوا، میں تو پہلے کہتا ہوں گڑبڑ نہیں ہوگا، مگر سمجھے گڑبڑ ہوا تو گورنر رول لگا سکتے ہیں. جیسے گورنر رول لگے گا ڈنڈا چلے گا، اور آپ کو پتا ہے ڈنڈا میں سے بھی پارٹی پہ اثر پڑتا ہے، ووٹنگ پیٹرن پہ اثر پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت زرداری صاحب ایک ٹائٹ بند گلی میں آ گئے ہیں. ان کو اب کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر وہ جیل جائیں یا گورنرز رول ہو وہ پھر بھی وہ جیل میں ہی رہیں گے اور پارٹی ٹوٹے گا، اور اگر اور نہ جانے کا تو بہت کم امکان ہے. اس لیے لگتا ہے کہ کیسز اگینسٹ ہم آر ویری اسٹرانگ. صحیح. بھٹی صاحب، کیا وجہ ہے زرداری صاحب کے جارحانہ رویے کی؟ خوف ہے ممکنہ گرفتاری کا؟ کیونکہ ایسا جارحانہ رویہ نواز شریف صاحب کا بھی تھا جب ان کو ہٹایا گیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ احتساب کا عمل رک گیا. احتساب چلا بھی، ان کو سزا بھی ہوئی، وہ جیل بھی گئے. تو زرداری صاحب بھی کوئی ایسا ہی کوئی مقصد ہے جس طرح ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں، میسج دینا چاہ رہے ہیں، بارگین کرنا چاہ رہے ہیں زرداری صاحب؟ ذرا ہمارے مسئلے میں خوف کا لفظ نکال دیں. اچھا، باقی میں ذرا بھٹی صاحب کا کامنٹ لے لوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج شازیہ میں بڑا حیران ہوا ہوں، بلکہ بہت ہی زیادہ حیران ہو رہا ہوں کہ میرے دوست چودھری منظور صاحب، جن کی ہمبلنس، جن کی اتنا وہ وٹی ہیں، اتنے وہ ہنس مکھ ہیں، اتنے وہ چیزیں برداشت کرتے ہیں، آج وہ 2020 کھیل رہے ہیں فرنٹ فٹ پہ، اور یہ چودھری صاحب نہیں لگ رہے مجھے آج. ہے میں بڑا حیران ہوا ہوں. یہ تو کام ہمارا تھا، یہ جو ہم ایسے اونچا اونچا بولتے تھے اور وہ ہمیں درمیان میں مسکرا کے تو کہہ دیتے تھے کہ اس طرح کرو. اور چودھری صاحب، یعنی میں نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں، لیکن میں جب ان کی گفتگو سن رہا تھا بچانے کا حق بھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں نہیں چودھری صاحب ان لوگوں میں نہیں ہے جو یہ حق ادا کرتے ہیں، یا یہ جو یہاں پرستش ہوتی ہے لیڈروں کی، لیکن یہ پرستش نہیں کرتے، یہ مندر کے باہر سے دور سے بت کو دیکھ کے آ جاتے ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں آج مجھے بہرحال شاید کبھی کبھی دن نہیں ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ آ نہ ذرا ادھر آ مجاجنی ہے، اڈا لا مجاجنی. تو پہلی بات تو یہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب، یہ جہاں چودھری صاحب نے ایک اور بات کی جو ہزیمت اور جو 16 دسمبر کی بات کی، چودھری صاحب کی طرح میرے دل میں بھی زخم ہے، اور لیکن یہ اب ہسٹری ہو گئی. اب اس مردے کو اکھیڑنا کیا کہ ہسٹری ہو گئی ہے. کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ چودھری صاحب جیسے صاحب مطالعہ کو 90,000 فوج نہیں تھی، یا 25,000 تھی، یا 33,000 تھی، باقی سارے وہ سویلین سٹاف اور اردلی اور باقی بینکاری بہت سارے تھے. دوسری وجہ ہے کہ یہ میری فوج ہے اور مجھے اس کی وہ جو ہتھیار ڈالنا بھی میں نے قبول کیا، اور میری فوج نے 65 میں لڑی، وہ بھی مجھے قبول ہے. میری فوج جو آج جان ہتھیلی پر رکھ کر سرحدوں پر کھڑی ہے، جس نے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے، اور میں اس فوج کو بھی میں قبول کرتا ہوں. جس طرح میں پیپلز پارٹی، نون، تحریک انصاف کو تمام تر اختلافات کے باوجود کہتا ہوں یہ میری پارٹی ہیں، یہ میری فوج ہے، یہ ہماری مشترکہ فوج ہے. اور اے پی ایس کی جہاں انہوں نے بات کی، اے پی ایس والوں کو جہاں تک میری اطلاع ہے کہ ان کو پیسے بھی ملے تھے، ان کو پلاٹ کا مجھے نہیں پتا، ان کو عمرے بھی کرائے گئے تھے، ان کی بہت ساری ڈیمانڈز پوری ہوئی تھی. وہ نہیں پوری ہو سکتی جو ان کے بچے شہید ہوئے ہیں، اور وہ 41 ایسے بچے تھے جو اکلوتی اولاد تھی، والدین کی اکلوتی اولاد تھی. آ جائیے زرداری صاحب پر. زرداری صاحب کا پہلا تو مجھے اعتراض ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ کے لیے ہیں. نہیں بھائی جان، آپ ہمیشہ کے لیے، اللہ کی ذات ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. آپ بھٹو صاحب جیسا بڑا لیڈر، پروگریسو لیڈر، کمال کا لیڈر، وہ بھی چلے گئے. ضیاء الحق ان کو پھانسی دینے والے، جوڈیشل مرڈر کرنے والے ان کو چلے گئے. بی چلی گئیں. آپ کو اللہ نے ایک لاٹری نکالی اور آپ اس لاٹری اور ایک وصیت کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو بھی پارٹی چلانے کا، آپ ہمیشہ کے لیے، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. دوسرا مجھے دکھ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد والوں کو کہا ہے کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. بھائی میں اسلام آباد کا ہوں، میں سن بھی سکتا ہوں، میں دیکھ بھی سکتا ہوں، میں بول بھی سکتا ہوں. یہ میرے ساتھ زیادتی نہ کریں. کہہ دیا کریں گریڈ 17 کے اوپر کے جو اسلام آباد کے ہیں، یا 22 کے اوپر کے اسلام آباد کے ہیں. تھوڑا سا یہ مہربانی کر دیا کریں، مجھے ایسا لگتا ہے. باقی زرداری صاحب، مولانا صاحب حکومت گرانا چاہتے تھے، زرداری صاحب ساتھ نہیں دے رہے تھے. نواز شریف صاحب ہاتھ ملانا چاہتے تھے، زرداری صاحب ہاتھ نہیں ملا رہے تھے. زرداری صاحب آپ مضبوط وفاق کی باتیں بھی کرتے ہیں. زرداری صاحب 18ویں ترمیم کی آڑ میں سندھ کارڈ بھی کھیلتے ہیں. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں آئینی ترمیم نہیں ہونے دوں گا. بھائی کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کون ہوتے ہیں نہ ہونے دینے والے؟ جب کسی کے پاس فگر اسمبلی میں پورا ہو جائے گا، آئینی ترمیم ہو جائے گی. نہیں ہوگا تو کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ تو پارلیمنٹ کا ایک جمہوری طریقہ ہے. زرداری صاحب حکومت کو 6 ماہ بھی دے چکے ہیں. وہ حکومت کے ساتھ مل کر بھی کام کرنے کو تیار ہیں.
وہ انقلابی بھی ہیں، مفاہمتی بھی ہیں، خود کو وہ جمہوریت قرار دے چکے ہیں اور جمہوریت کے لیے مرنے بھٹی صاحب ذرا میں بریک لے لوں، منظور صاحب ساتھ ہی ہیں پروگرام میں، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، ناظرین واپس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بھٹی صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، پھر میں منظور صاحب سے اس پر کامنٹ لے لوں۔ بس یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ زرداری صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ ان کو شکایت کس سے ہے؟ چیف جسٹس سے ہے، فوج سے ہے، عمران خان سے، عدالتوں سے ہے۔ عمران خان صاحب کو تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو کسی گیم گوم میں ہی نہیں ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی وہ اسمبلی الیکشن کروانے کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بنواؤں گا اور چلتا بنوں گا۔ اب زرداری صاحب کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں۔ کل تک وہ چاہتے تھے کہ ہاؤس آف شریف کا احتساب ہو، انہیں ہماری طرح گرفتار کیا جائے، وہ کیا گیا، اب وہ الٹی مذمتیں کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب کل تک کہہ رہے تھے کہ قاتل اعلیٰ شہباز شریف کو پکڑو، آشیانہ پر، اورنج پر، میٹرو پر، وہ ان کو نیب نے پکڑ لیا، تو اب بلاول صاحب بھی نہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی چیزیں ہیں، یہ انتقام ہے، سیاسی انتقام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یعنی زرداری صاحب کہ سندھ میں حکومت ہے اللہ کے فضل سے، ان کی پارٹی تیسری بڑی پارٹی ہے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ان کی اکثریت ہے، کیا یعنی وہ کیا کرنا کیا چاہیے کہ منی لانڈرنگ کیس ختم کر دینا چاہیے، نیب ختم کر دینا چاہیے، عدالتوں کو کہہ دینا چاہیے کہ قانونی آئین ویسے آئین میں ترمیم لے آؤ کہ بھئی یہ نہ کریں اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کس کو کہنا چاہتے ہیں، کب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اور کس وقت کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ۔ اور دوسری ایک چودھری منظور صاحب کی طرف آپ جا رہے ہیں تو ان کو میرا ضرور وہ اس کا بھی جواب دیں کہ 71 کا ہسٹری ہے، ویسے تو ہسٹری ہے، لیکن کیا آپ کا نہیں خیال کہ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی لیڈرشپ بھی اتنی ذمہ دار ہے جتنی ہماری فوج تھی اس وقت، یا جتنا فوج کا یہ جو فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے، اس کے پیچھے کیا لمبی ایک کہانی تھی جو ہمیں یہ بحث ہم کسی اور وقت کریں گے، کی سناتا ہے۔ یہ بڑی ایک لمبی بحث ہے، کسی اور وقت ہم یہ بحث کریں گے۔ ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں جلدی سے ایک چیز کہہ دوں کہ میرا اپنا خیال یہ ہے اور وقت بتائے گا کہ کم سے کم 50% سندھی جو ہیں ٹھہرے ہوئے ہیں اس وقت کے لیے کہ جب زرداری صاحب کو اگر کورٹ نے جیل بھیجا۔ دوسرا، شوگر کین ورکرز جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ اور تیسرا شازیہ، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اریگیشن 11 سال تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ اریگیشن کنال کی صفائی نہیں ہوئی ہے، حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک قسم کی صفائی ہوئی ہے۔ دیکھیے the fact of the matter is کہ زرداری صاحب بے نظیر نہیں ہیں۔ اگر زرداری صاحب کو کچھ ہوا کون پرواہ کرے گا؟ یہ وہ نہیں ہے، وہ بھٹو کا وہ لگن نہیں ہے ان کے ساتھ، بی بی کا جو لگن تھا وہ ایک بالکل مختلف تھا۔ صحیح، چودھری منظور صاحب اب نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ تقریباً ایک جیسا ہی ہو گیا ہے، تو یہ سمجھا جائے کہ آپ کی حکومت بھی تحریک انصاف کی حکومت کو 5 سال نہیں دینا چاہتی، آپ نہیں چاہتے کہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے، تو پھر ایک عجیب روایت پڑ جائے گی۔ اچھا دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ابھی بھٹی صاحب نے فرمایا کہ یہ ہماری فوج ہے، یہ ہماری بھی فوج ہے۔ اسی فوج کو سب سے پہلے مذاکرات کر کے 90,000 جو لوگ تھے ان کو لے کر آئے تھے۔ میں ایک بھٹی صاحب کو، میرے بھائی ہیں، میں ان کو ایک ویڈیو بھیجوں گا، کوئی انٹرویو ہے کہ کتنی فوج تھی۔ میں اس بحث میں آج نہیں پڑھنا چاہتا کہ کس کا کیا قصور ہے کیا نہیں ہے، کسی دن اس پہ پروگرام رکھ لیں، میرا خیال رکھنا چاہیے۔ جی بالکل، میرا ایشو یہ ہے کہ اس سے سبق نہیں سیکھا گیا، ہم وہی پھر دوہرا رہے ہیں جو وہاں پہ جو غلطیاں کی تھی، تو ان غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے۔ میرا یہ، آپ کی جماعت یہ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ٹینیور کی ہم کیا گارنٹی کریں، وہ تو بہت ہی، وہ کہتے ہیں نا کہ اردو کا ایک لفظ ہے، وہ تو تارے عنکبوت کے ساتھ بندھی ہوئی حکومت ہے، وہ تو 3 پارٹیوں کے ساتھ تحریری معاہدے کر کے بیٹھے ہیں، ایم کے ایم کے ساتھ، وہ اکثر جان مینگل کے ساتھ، وہ ان سر اس کا لفظی مطلب کیا ہے تارے عنکبوت؟
یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مکڑی کے تار نہیں ہوتی اس کے ساتھ جالے کی جو اس کی ہوتی ہے اس کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں. تو یہ تو بیچاری, آپ نے یقیناً اردو ڈکشنری کھولی ہوئی ہوگی, یہ چیٹنگ ہے چودھری صاحب. ٹھیک ہے, یہ بچپن کی پڑھی ہوئی چیزیں ہیں. بہت شکریہ. اچھا شازیہ, ایک منٹ شازیہ, ہاں جی ہاں جی ہاں جی, آج میں نے چودھری صاحب کو 3 شعر سنانے ہیں, صرف سنا دیں مجھے اگلے ٹاپک. ہم نے کیا گنانا ہے, ان کو کیا گرانا ہے, وہ تو خود گرنے والے. جہاں تک حلالی صاحب کی بات ہے, حلالی صاحب میں آپ سے بہت, آپ کا ہمیشہ آپ کو پتہ ہے میں ریگارڈ کرتا ہوں, لیکن میری ایک گزارش ہے, یہ خواہش پوری کرتے کرتے پیپلز پارٹی کو توڑتے توڑتے جب سے بھٹو مر جائے گا پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. بینظیر بھٹو نے بھٹو کی پارٹی کو تباہ کر دیا, 14 سیٹوں پہ لے آئی. پھر بینظیر بھٹو چلی جائے گی, یہ پارٹی ختم ہو جائے گی. اب زرداری صاحب چلے جائیں گے, پارٹی ختم ہو جائے گی. بلاول کو کیسز میں الجھا کر اس کو اوپر سے ہٹا دیں گے, پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. 51 سال سے یہ خواہشیں ہی رہی ہیں لوگوں. صحیح, ٹھیک ہے, پوری نہیں ہوئی. بھٹی صاحب کی ذرا شاعری سن لیں. ہم یہ کہتے ہیں, چلیے ایک منٹ, مجھے بھائی آگے مجھے صرف ایک فکرہ کہنا ہے. جو انہوں نے بات کہہ دی کہ مجھ سے جو مانگ رہے ہیں آپ, میں نہیں دے سکتا. 18ویں ترمیم میں تبدیلی اور NFC ایوارڈ نہیں دے سکتا, میں چاہوں بھی تو نہیں دے سکتا. تو آپ کیوں مطلب اس طرف, اور اگر ہم مان جائیں تو صبح سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہ نہ کریں, جو جیسے ہے ویسے. وقت بڑا کم ہے بھٹی, آگے بڑھنے دیجیے. ٹھیک ہے, بھٹی صاحب شاعری سنا دیں, مجھے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھنا ہے. میں چودھری صاحب کو اللہ پیپلز پارٹی کو, نون کو, پارٹیوں کو قائم رکھے, یہ سسٹم آگے بڑھے. یہ بلاول صاحب نے کہا تھا 10 روپے کی روٹی 15 روپے کا نان, یہ ایک مرتبہ نے سنایا تھا. یہ آج اس ینگ مین چودھری اینگری مین کے نظر کرتا ہوں تاکہ یہ محبت سے, کہ بلاول صاحب نے فرمایا تھا 10 روپے کی روٹی 15 روپے کا نان, کیا یہی ہے نیا پاکستان؟ تو میں نے کہا تھا کہ 10 روپے کی روٹی 15 روپے کا نان, آپ نے تو بھی دینا تھا روٹی کپڑا اور مکان. 10 روپے کی روٹی 15 روپے کا نان, کچھ یاد ہے کس طرح کا چھوڑا پرانا پاکستان؟ 10 روپے کی روٹی 15 روپے کا نان, آپ کے سرے محل حضور ہماری جھونپڑیاں بنے مکان. 10 روپے کی روٹی 15 روپے کا نان, جیے بھٹو, بی بی گیلانی, زرداری, راجہ جیسے حکمران. 10 روپے کی روٹی 15 روپے کا نان, ان کو تو 10 روپے کی روٹی 15 روپے کا نان, ان کو تو 3 ماہ ہوئے. آپ 10 سال سے سندھ کے پردھان, آپ کے سندھ میں کوئی ایسا ہے تندور جہاں 5 روپے کی روٹی 5 روپے کا نان؟ اور آخری شعر ہے 10 روپے کی روٹی 15 روپے کا نان, ساڈی چھڈو چودھری صاحب, آپ کی تو چل رہی ہے دکان. زبردست, شکریہ بولوں چودھری صاحب کا, میں بہت شکریہ چودھری صاحب, بہت شکریہ. وقت کم ہے, مجھے اپنے اگلے ایشو کی طرف بڑھنا ہے آگے. 16 دسمبر 2014 تاریخ کا بہت ہی المناک, افسوسناک دن. وہ دکھ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گا, ہمیشہ اس دن کو ہم یاد کریں گے, اور ایک مزید مضبوط قوم ہم بنیں گے. اور ہم نے اس بات کا ثبوت دیا بھی ہے کہ اس دن کے بعد سے آج ہم ایک مضبوط قوم ہیں. میرے ساتھ ملک حسن طاہر, جب 16 دسمبر 2014 کو یہ واقعہ پیش آیا, یہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے, اور اس افسوسناک واقعے میں ان کے بھائی اسامہ طاہر ملک شہید ہوئے تھے. حسن, بہت شکریہ, آپ نے ہمارا پروگرام آپ نے جوائن کیا. حسن, یقیناً وہ اتنی تلخ یادیں ہیں کہ ظاہر ہے بھلانے سے بھی نہیں وہ دن بھولتا ہوگا. ایک خوف ہے, اور وہ خوف بھی ظاہر ہے میرا نہیں خیال ابھی تک بچے اس خوف سے باہر نکلے ہوں گے. لیکن آج 4 سالوں کے بعد آپ اپنے آپ کو کتنا مضبوط دیکھتے ہیں؟ جی 4 سال ہو گئے اس اٹیک کو, بھول تو ہم ان کو نہیں سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ بھائی اور دوست تھے. بس گزر رہا ٹائم, ساتھ ساتھ ہر چیز میں وہ یاد آتے ہیں. مضبوط کافی ہم لوگ ڈسٹرب رہے ہیں, سارے بچے, بہت سارے پڑھائی بھی نہیں کر سکتے تھے ہر چیز میں, کیونکہ سارے ساتھ ہوتے تھے, اب وہ نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے صبر بھی آتا ہے, اور گزر رہا ٹائم. اچھا, اب ہم لوگوں نے ان کے خواب پورے کرنے ہیں سارے, جو بھائی لوگ نہیں کر سکے. اور دہشت گرد چاہتے تھے کہ ہم لوگ چھوڑ دیں گے اسٹڈی کرنا, لیکن نہیں, ہم وہ نہیں چھوڑیں گے, اور ان کو قلم سے ہی شکست دیں گے. صحیح. اس 4 سال کے عرصے کے دوران آپ کی پڑھائی پہ کوئی فرق پڑا اس ٹینشن میں؟ ظاہر ہے آپ کے بھائی بھی شہید ہوئے, اس خوف سے کہ پڑھائی آپ کی ڈسٹرب ہوئی ہو ان 4 سالوں میں.
جی بہت زیادہ, کیونکہ میں تو ہر چیز جو ہوتی تھی بھائی سے ہی پوچھتا تھا. بڑے بھائی تھے, دوسرا بھائی کم, دوست زیادہ تھے. وہ کس کلاس میں تھے؟ ہر چیز انہی سے پوچھنی ہوتی تھی. وہ میرے سے 1 سال سینئر تھے, 10th کلاس میں تھے اس ٹائم. اچھا, تو آج ماں باپ آپ کے کتنے اس واقعے کو لے کر کچھ مضبوط ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے بیٹا ہے, اب ساری زندگی اس کا دکھ اور غم بھلایا نہیں جا سکتا, کوئی بھی نیم البدل نہیں ہو سکتا آپ کی اولاد کا, آپ کے بھائی کا, آپ کے پیرنٹس کے بچے کا. تو پیرنٹس کو آج کتنا مضبوط دیکھتے ہیں آپ, کتنا حوصلہ دیتے ہو آپ اپنے پیرنٹس کو؟ پیرنٹس کو ہم جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں, لیکن نہیں, وہ بھائی کی جگہ کوئی اور لے نہیں سکتا. ان کو ہر موقع پہ وہ یاد آتا ہے اسی طرح بھائی. بس جو بھی کام ہوتا تھا ہم ساروں کو امی ابو نے ایکول رکھے, ہر چیز میں سب کو برابر رکھتے تھے. تو ہر جگہ پہ بھائی کی بہت یاد آتی ہے. تو پیرنٹس تو اس طرح ہیں کہ وہ نہیں بھول سکتے بالکل, اور جتنا وقت گزر رہا ہے اتنا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. نہیں بھول سکتے, سب کو یہی لگتا ہے جیسے کل ہم سے وہ بھائی گئے ہیں. بالکل صحیح. ہلالی صاحب, اس واقعے کے بعد سے دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی ایک ڈٹرمنیشن نظر آئی, اور اس قوم نے, ہماری پاک فوج نے فائٹ بھی کیا. لیکن جو ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس واقعے کے بعد سے, اس میں دو امپورٹنٹ اس میں چیزیں تھیں. ایک اس میں ایک سول لائن بھی تھی جو ہمیں نظر آنی چاہیے تھی, جس میں ہم نے لوگوں کے مائنڈ سیٹس کو چینج کرنا تھا, جو ایک پولیٹیکلی ایک لائن تھی جس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا, جس کو اپنی ذمہ داری نبھانی تھی. ظاہر فوج نے تو اپنے کام کیے, دہشت گردی کے خلاف لڑا بھی, آپ نے دیکھا کہ دہشت گردوں کو سزائیں بھی ہوئیں, فوجی عدالتیں بھی بنی. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سویلین ہماری جو سائڈ تھی, ہمارے جو سیاستدان تھے, ان کی کچھ نااہلیوں کی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان مکمل نہیں ہو سکا؟ کچھ حد تک تو آپ نے بالکل صحیح کہا, اور اس سے پہلے نہیں آپ نے کہا کہ ہم اتفاق تھا ہمیں ایز اے نیشن, ہم ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے تھے. مگر اے پی ایس نے جو کیا ہے نا شازیہ, ہم لڑ رہے تھے, آپ لڑ رہے تھے, میں لڑ رہا تھا اپنے اپنے طریقے سے, مگر اے پی ایس کے بعد ایک ہم متفق یونائٹڈ نیشن ہو کے ہمارے آرم فورسز کے ساتھ ہم ایک ہو گئے. یہ بہت ضروری تھا. ایک ایسا یہ واقعہ تھا کہ اب فوج اور ہمارے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رہ چکا. اب یہ جنگ ہم خود, ہر آدمی فوج سمیت لڑ رہا تھا, اور اس کا بڑا نتیجہ ہوا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب سب کا جنگ یہ بن گیا, نہیں صرف فوج کا, سب کا, تو پھر ہم جیتنے لگے. آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے اسٹیٹسٹکس آج پڑھ رہا تھا کہ ٹیررسٹ وائلنس جو 2015 میں 55% تھا, آج وہ 9% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سمجھے کمر توڑ دیا ہے ٹیررزم کو. ختم نہیں ہوا ہے, مگر کمر ہم نے توڑ دیا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اب ایک نیشنل پلان جو ہے ہمارے پاس ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ کہتے ہیں مائنڈ سیٹ بدلنا ہے, بالکل صحیح. مائنڈ سیٹ کیا, آپ تو یہ بھی علم نہیں دے سکتے ہیں, آپ کا اسکول سسٹم اتنا خراب ہے. آپ جب اگلے ٹاپک پہ آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلوچستان میں مثلاً کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں مائنڈ سیٹ چھوڑیں, ان کو پڑھانا ہی بڑی بات ہے. مگر اتفاق ہو گیا ہے اور ہم ایک پیج پہ ہیں. دس از اے گریٹ ڈیولپمنٹ. بالکل بالکل. بٹ از اب یور کامنٹ. دیکھیے, اے پی ایس کے شہداء کی قربانیاں اور ان کے والدین لواحقین کو سلام. اور ہمیں وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے, ڈرون اٹیک میں 81 بچے مدرسے میں شہید ہو گئے تھے, ان کے والدین کو بھی سلام. 70,000 وہ جو شہداء ہیں ان کو سلام, ان کے لواحقین کو سلام. اور سر, آپ ساروں کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہیں. پاک فوج, رینجر, پولیس, سویلین, سب کو سلام. اور آخر میں وہ میں زیادہ اس پہ کیا کہوں, بس وہ آج جو آئی ایس پی آر نے گانا وہ بچے نے وہ بھیجا ہے, انہوں نے تیار کیا, اس کے بڑے مزے کے 2-3 شعر ہیں. جہاں پہ زخم دیکھے تھے وہاں اب پھول کھلتے ہیں, جہاں ٹوٹے ہوئے دل تھے وہاں سب مل کے رہتے ہیں. چلیں جو ساتھ ہم مل کر تو منزل پاس آ جائے, جو اپنا ہے جو ہمارا ہے سفر میں ساتھ آ جائے. چلے گا چال دشمن جو اسے ناکام بنانا ہے, دشمن کا کام ہے بھٹکانا, منزل سے دور ہٹانا ہے. ہمارا ہے یہی مقصد, ہمیں آگے جانا ہے, ہمیں آگے ہی جانا ہے. اور اللہ کے فضل سے یہ ملک رہے گا. اس جو قوم جو اتنی قربانیاں دینے والی ہو, چپے چپے کا جس کا لہو ہو,
وہ ملک کیسے اس کو کوئی آ سکتا ہے. بس تھوڑی سی لیڈرشپ, تھوڑا سا جمع تفریق انائیں اور اپنی وہ جو بڑا وہ ان سے نکل کے اس ملک کے لیے سوچیں گے تو ہم ایک ہو جائیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حسن آپ کا. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد وزیر اطلاعات بلوچستان ظہور احمد بلیدی صاحب ہوں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. وزیر اطلاعات بلوچستان ظہور احمد بلیدی صاحب ہمارے ساتھ ہے. بلیدی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ہم نے آج بلوچستان کے حوالے سے تعلیم کا ایشو اٹھایا ہے. ظاہر ہے بلوچستان میں کہ عوام بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ بلوچستان میں پسماندگی ہے, محرومیاں ہیں, لیکن ایک جو بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی عوام کو, لوگوں کو شعور دینے کے لیے, اس کے لیے تعلیم کا فیکٹر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, جو بلوچستان میں بہت ہی ایک ابتر سی صورتحال ہے. تازہ ترین آپ فگرز دیکھ لیجئے کہ بلوچستان میں 1800 جو اسکولز ہیں اس وقت غیر فعال ہیں. 10 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. پچھلے 4 سالوں سے تعلیمی ایمرجنسی بھی نافذ ہے, لیکن پھر بھی یہ صورتحال ہے. اور 2018 اور 19 کا بجٹ دیکھیں جو رکھا گیا, وہاں پر 43 ارب کا بجٹ رکھا گیا. فنڈز کی بھی کمی نہیں ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسکولز نہیں چل رہے ہیں؟ 10 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں. نااہلی ہے, غیر سنجیدگی ہے, بلوچستان کی حکومت کی پریورٹی میں یہ چیز شامل نہیں ہے. کیا ایکسپلین کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, ایجوکیشن ہماری پریورٹی ہے. جب نے ہمیں اپنے حکومت سنبھالی ہے تو پہلی کیبنٹ میٹنگ میں ہم نے ایجوکیشن ایمرجنسی کو منوان بلوچستان میں نافذ کرنے کا جو ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے ہم نے جو ہے 2 امپورٹنٹ بل منظور کیے ہیں. ایک تو لازمی ایجوکیشن, اور دوسرا جو ہے ہم نے جو ہے ایجوکیشن کو آؤٹ سورس کرنے کی جو ہے ایک پالیسی منظور کی ہے, جس میں 1800 اسکول ہم جو ہے آؤٹ سورس کریں گے. جو نہیں چل پا رہے ہیں ان کے حوالے سے کمپنی بنائی ہے بلوچستان ایجوکیشن سپورٹ پروگرام کے نام سے, اور اس توسط سے ہم اس کو چلائیں گے. ہماری کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے جو سرکار سے نہیں چل رہے. جی ہاں, ایک پرائیویٹ کمپنی ہم نے بنائی ہے, بنا رہے ہیں. اور تو سرکار کیوں نہیں چلا سکتی؟ آؤٹ سورس کر دیں. سرکار کیوں نہیں چلا سکتی؟ دیکھیں اس میں بہت سے ایشوز ایسے ہیں نا. ابھی جو ہم نے لازمی ایجوکیشن ہم نے پالیسی منظور کی ہے, اس میں بہت سے مطلب ہمارے پاس کوئی 65,000 سے زیادہ ٹیچر ہیں. تو بہت سے ایسی جگہوں پہ کچھ تنظیمیں ہیں ٹیچرز کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ مختلف اسکولوں کے حوالے سے وہ ریکارڈ بن رہے ہیں. تو جو مین مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو جو ہے اسکول کی پرفارمنس کو کسی طرح بھی جو اس کو ہم بہتر بنائیں, اور جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو ہم جو ہے ہٹا دیں. تو اس حوالے سے بل ہماری آ رہی ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اسمبلی سے منظور. جہاں پہ اتنی پسماندگی ہو, غربت بھی ہو, پیرنٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکول کیسے افورڈ کریں گے؟ نہیں, اب وہ پرائیویٹ اسکول اس طرح نہیں ہوں گے. وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ایک کمپنی بنائے گی جس کو ہم اس کا نام دیں گے گورنمنٹ اخراجات برداشت کرے گی, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ سپورٹ پروگرام. اب بالکل جس سے جو ہے وہ ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر کام کرے گی, لیکن وہ اس کا الگ سسٹم ہوگا. اسی طرح ہم 10,000 کے قریب ایجوکیٹر بھرتی کر رہے ہیں. کوئی 1800 کے قریب جو ہے ہمارے اسکول ان کو تو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. جی ہلالی صاحب, اب اگر دیکھا جائے تو بلوچستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے آپ اندرون سندھ بھی دیکھ لیں, بلوچستان میں بھی دیکھ لیں, وہاں تعلیم میں بچوں کو دینے میں ایک اہم رکاوٹ جو ہے وہ وہاں کا سردارانہ نظام ہے, وڈیرانہ نظام ہے, وڈیرا سسٹم ہے. یہ وڈیر اور سردار لوگ تو اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں, باہر کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, باہر کے اسکولز میں پڑھنے جاتے ہیں, لیکن جو غریب کا بچہ ہے وہ وہاں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اچھے اسکولز نہیں ہیں, فیسلٹیز نہیں ہیں.
تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ وڈیرا سسٹم جو ہے یہ تعلیم کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ غریب کا بچہ پڑھے، غریب کا بچہ پڑھ جائے گا تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گا، سوال اٹھائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اس سسٹم کے تدارک کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ ہاں ضرور کچھ اس کی ضرورت ہے، مگر میں نہیں سمجھتا ہوں یہ اس لیے ہے کہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ بچے پڑھیں. یہ اس لیے ہے کہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہے، معاف کریے، یہ انکمپیٹنٹ ہے، ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو 2-3 چیزیں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں. اس وقت کون نہیں جانتا ہے کہ منسٹرز جو ہیں کیبنٹ میں وہ سی ایم کے ساتھ ان کی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، چھوٹا چھوٹا جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اور ماحول اتنا اچھا نہیں ہے. کون نہیں جانتا ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہے انٹرفیئر نہیں کرتا ہے، دخل نہیں دیتا ہے ان کے افیئرز میں، اور اپنے لوگوں کو وہ بنانا نہیں چاہتا ہے. کون نہیں جانتا ہے کہ اسپیشل اسسٹنٹس اور اسپیشل ایڈوائزرز لوگ کیمپین کر رہے ہیں بننے کے لیے. اور دیکھیے 4 سال سے جل مکسی میں بیٹھے ہوئے ہیں گورنر صاحب، چیف منسٹر صاحب. سنا ہے ادھر کوئی گاڑی کی ریلی ہو رہی ہے، پرائز گیونگ دے رہے ہیں، اور کچھ شکار ہو رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یار بلوچستان میں اتنا ڈیولپمنٹ آ گیا ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کر سکیں؟ عمران خان تو کہتا ہے میں 24-25 گھنٹے کام کرتا ہوں ایک دن میں. تو یہ تو دس از ناٹ سیٹنگ اے گڈ تھنگ. دوسری بات، میں ایجوکیشن سسٹم میں آنے کے پہلے شازیہ، اس لیے میں اس پہ تھوڑا سا کام کیا تھا، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وی آئی پی کلچر فل سوئنگ ہے. روڈز بلاک گھنٹوں کے لیے، چیف منسٹر صاحب جا رہے ہیں، گورنر صاحب جا رہے ہیں. اور افسوس سے یہ مجھے پتا چلا ہے آج، ایک بڑے اچھے سوچ سے ایک بچہ کو رکشوں میں اس کی ماں نے پیدا کی، جنم دیا. مانے کہ رکشوں میں اس لیے کہ ٹریفک بلاک تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ ٹیمپریچر اس وقت -5 ہے کوئٹہ میں. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اپوزیشن کا لیڈر 6 مہینے ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے اپوزیشن کا لیڈر ہی نہیں بنا ہے ادھر. تو آئی ایم سوری، یہ تو ایک حالات ہے اس وقت بلوچستان گورنمنٹ کی. دوسری بات، اب آ جائیں آپ سکولز پہ. شازیہ 1800 سکولز، آپ کو پتا ہے کہ ایم پی ایز ایم این ایز کو کچھ ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا ہے. اس فنڈ سے، معاف کریے، مجھے جو سوس ہے میرا وہ اتنا اچھا ہے کہ میں ان سے ڈسپیوٹ نہیں کر سکتا کہ گھر بنتے ہیں، اسکول بنتے ہیں 10 اور 12 لاکھ کے لیے، اور 30 اور 40 لاکھ کلیم کیا جاتا ہے. مینٹیننس کے پیسے جو ہیں وہ خرچ نہیں کیے جاتے ہیں، وہ بھی کلیم کیا جاتا ہے. اور یہ ٹیچرز ایسوسیشنز جو ہیں یہ تو ایک قسم کے کیا کہتے ہیں فرعون بن گئے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اس کو رکھو، ریلیٹیوز کو بھی اندر رکھو. اور ایک ایگزامپل آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں اور نہیں کہوں گا، کہ ایک کلرک ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لارڈ رائی میں، جس کا تنخواہ ہے 20,000 روپیہ. وہ کبھی دفتر نہیں آتا. 6,000 وہ ایسوسیشن آف ٹیچرز لیتے ہیں، اور 14,000 اس کے گھر پہنچا جاتا ہے کوئٹہ میں. اگر یہ حالات ہے تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ کچھ ہو سکتا ہے؟ اور یونیورسٹیز کا کہانی تو اس سے بھی بدتر ہے بھائی. وہ تو وی سیز گورنر کنٹرول کرتا ہے، سب کو اس نے سنا ہے ایکسٹینشن دیا ہوا ہے. نہیں، آئی ایم سوری، گورنمنٹ آف بلوچستان ہیز ٹو پل اٹ ساکس اپ. ایسا نہیں چل سکے گا. صحیح. بھٹی صاحب، دیکھیے جی، تعلیم کو تو آپ کیا رو رہی ہیں بلوچستان میں. دیکھیے یہ ان کو تو چلو آئے ابھی 3.5 مہینے 4 مہینے ہو گئے ہیں. اس بلوچستان میں کون ہے جو نہیں آیا؟ تعلیم دیکھ لیں، صحت دیکھ لیں، روزگار دیکھ لیں، صاف پانی دیکھ لیں، کوئی ایک بتائیں کہ جو ان لوگوں کو جان و مال کا تحفظ دیکھ لیں کوئی ہو. یہ جی بی گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر، یہ بلوچستان، ان کی حکومتیں تو 3 دن تو اسلام آباد میں پڑی ہوتی ہیں اپنے ہاؤسز میں، اور وہاں سے یہاں اور وہاں سے دبئی. کتنے سردار ہیں جن کے بچے بلوچستان میں پڑھتے ہیں؟ کتنے وڈیرے ہیں جن کی جائیدادیں باہر نہیں ہیں؟ کتنے بڑے ہیں جن کو موقع ملا اور انہوں نے اس ملک کو بخشا یا اس قوم کو بخشا؟ سیکٹری کے گھر سے 2.25 ارب نکل رہا ہے. ثناء اللہ زاری کھا گئے گوادر کے غریب پانیوں کے، ان کی مینجمنٹ کھا گئے گوادر غریب پانی کا پانی. ان کے محل دیکھیں، گاڑیاں دیکھیں، شاہانہ انداز دیکھیں، اور خلق خدا کو دیکھیں. انہوں نے پتہ نہیں، مجھے تو قسم سے کبھی کبھی یقین آتا ہے کہ یہ جو وڈیرے ہیں یہ ہمارے جو جاگیردار ہیں. ابھی وہ کرشنا کماری، وہ جو سینیٹر پیپلز پارٹی والی، وہ بتا رہی تھی کہ عمر کوٹ کے اس کے
3 दिन तो वो कहते हैं 3 साल तो मुझे और मेरे ख़ानदान को इन्होंने अंदर कैद रखा वडेरे ने, और सारा दिन वो मजदूरी करवाते थे, रात को हमें अंदर बंद कर देते थे, और आज भी कैद में है। ये सिंध की बात है, ये बलूचिस्तान की बात है। इन्होंने ऊपर नहीं जाना, इन्होंने मरना नहीं है, इनको खौफ खुदा नहीं है, इनको कोई पता नहीं है। अजीब व गरीब इनकी हरकतें हैं। वो रईसानी साहब देखें, वो हैवी बाइक्स पे होते थे इधर इस्लामाबाद की सड़कों पर। कोई खुदा का खौफ कोई नहीं है। खुदा की कसम, हम तो छिपकली नहीं मार सकते, इन्होंने तो लोगों की नस्लों की नस्लें मार दी हैं। कोई एक चीज बताएं जो इन्होंने पिछले 70 सालों में 800 अरब 2008 से 2013 के दौरान इनको मिला, किधर गया? बलूचिस्तान की 4 सड़कें, क्वेटा की 4 सड़कें हैं, वो नहीं बन रही होती। कोई एक इन्होंने नया प्रोजेक्ट लगाया, कोई मंसूबा लगाया हो, हर वक्त गिले सस और नो की तरह गिले, सानू कुछ नहीं मिल रहा, सानू दे दो, असी मर गए, असी लुटे गए, असी उजड़ गए, और पता नहीं किधर जाता है किधर नहीं जाता। और जब आते हैं बाहर के शेख आते हैं, तीतरों से ज्यादा इनकी ख्वाहिश होती है हमारी टांगे बांध के हमें शिकार करके उल्टा लटका दें। इस तरह लिप लिप और बिच बिच जा रहे होते हैं। पता नहीं क्या कहूं मैं, अब अल्लाह इनको हिदायत दे। आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं बलेदी साहब, मुझे लगता है कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। बलेदी साहब अभी आए हैं, मैं तो खैर क्या दे दें जवाब। जिस तरह ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो बलूचिस्तान में इस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम तो है। ये बात अभी हिलाली साहब भी कर रहे थे। इस तरह कोई सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है। हम सीरियसली एफर्ट्स कर रहे हैं। हमने जो है KPK में जो है रियल टाइम स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। हमने तकरीबन कोई 14 करोड़ रुपए टीचर से इस दफ़ा जो नहीं जाते थे स्कूल उनसे डिडक्ट किया है, और कोई 5.5 अरब के करीब हमने जो है जो पहले शटरलेस स्कूल थे, कोई 1800 के करीब, वो अब बिल्डिंग बना के दे रहे हैं। कोई 1 अरब के करीब हम जो है उनको जो बेसिक फैसिलिटीज हैं और टॉयलेट्स हैं वो अभी बना सब के कुछ दे रहे हैं। प्रोसेस में है, तो ये नजर कब आएगा? वो इंशाल्लाह ताला जैसे ही जो है वो 1-2 महीने में इन पे सारा जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी, और कोई ऐसा इस तरह का इशू नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम जो है क्वालिटी एजुकेशन को यहाँ पे इंश्योर करेंगे। हमारे जितने भी अदारे थे जो डेड पड़े हुए थे, जिस तरह बैक्ट है बलूचिस्तान एकेडमी फॉर कॉलेज टीचर्स, वो उसको हमने फहाल बना दिया है। गवादर में यूनिवर्सिटी का बिल हमने अप्रूव करा दिया है, और इसी तरह जो है जी भट्टी साहब। बलेदी साहब एक कर लीजिएगा काइंडली कि बलूचिस्तान असम्बली के सारे मेंबरान के जो बच्चे हैं इनको बलूचिस्तान में पढ़ा दें तो आपका एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। बिल्कुल सही। देखिए, और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, प्लीज देखिए, ये जो इम्प्रेशन आप लोग दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल इस तरह नहीं है। यहाँ पे बलूचिस्तान में हमारी सारी चीज़ें बेहतर सिमत में जा रही हैं। एजुकेशन बेहतर हमारी जो है प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारा जो है फोकस उस पर है। इंशाल्लाह ताला हम चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, और हमारे बच्चे हैं। हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि जो 10 लाख बच्चे कम वेश बाहर है, हम उनको जो है स्कूल सिस्टम के अंदर ले, और स्कूलों को जो है मज़ीद बेहतर बनाएं। जो इनिशिएटिव मैंने आपको बताया था कि हमने जो है थ्रू कैबिनेट हमने लिए हैं, इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट होंगे। पर आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में जो है एजुकेशन जो किस में जाएगा। हमारे यहाँ बलूचिस्तान पोटेंशियल, और ये नहीं कि यहाँ पे सारे नालायक बैठे हुए और सारा खा पी रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सही। हिलाली साहब, लायक खाते हैं सर, नालायक नहीं खा सकता। कमाल की बात यह है कि उधर 6-6, 8-8 कमरे के एक कुछ कंपार्टमेंट बनाते हैं जिसमें कोई खिड़की नहीं है, कुछ नहीं है, जिधर जानवर पाए जाते हैं और जिधर वो सरदारों का बैठक होता है। भाई दिस इज ऑल एविडेंट, ये छुपा नहीं सकते। और जिस आदमी ने मुझे कहा है वो एक बड़ा जबरदस्त आदमी, वो गवर्नर बनने वाला था बलूचिस्तान का, पता नहीं क्यों उसको निकाल के उसको उन्होंने ये किया। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। बहुत शुक्रिया बलेदी साहब हमारे साथ है, वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान। भट्टी साहब, हिलाली साहब, इन तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।